السلام علیکم۔ اگر ایک رات ایسی ہو جس میں کی گئی عبادت 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہو، اگر اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دے اور اگر اس رات کی دعا انسان کو جنت تک پہنچا دے، تو کیا ہم اس رات کو کھونا چاہیں گے؟ یہ وہی عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی رات میں قرآن نازل ہوئی، اسی رات اللہ کی رحمت زمین پر خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 80 سال۔ سوچئے اگر کوئی انسان صرف ایک رات میں عبادت کرے تو اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اسی رات ایک اور خاص بات ہے، اس رات ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں کوئی بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے پرانے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جائے تو انسان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت اور زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ وہ رات بھر جگتے، عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو نبی نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ سوچئے اگر جنت میں زندگی کیسی ہوگی، نہ وہاں کوئی درد ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی بیماری، وہاں ہر طرف سکون ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور اس جگہ کا نام ہے جنت۔ ہم اس دنیا کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں، پیسوں کے لیے، گھر کے لیے، کمفرٹ کے لیے، مگر آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر ایک رات کی عبادت ہمیں ہمیشہ کی خوشی دے سکتی ہے تو کیا ہم اسے کھونا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے اگلی لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ اس لیے جب رمضان کی آخری راتیں آئی تو انہیں سونے میں ضائع مت کریں۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمیں جنت کی جگہ عطا فرما۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ السلام علیکم۔